بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی الحمدللہ ہمارے مرکبات چل رہے ہیں اور مرکبات میں ہم دو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، حروف کا بناؤ سنگار، جب دو حرف مل کر بنتے ہیں کٹنگ کے ساتھ تو وہ کون سی شکل اختیار کرتے ہیں، اور جو شکل اختیار کرتے ہیں ان کی ہم کئی شکلیں پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ شیپس پڑھ رہے ہیں۔ دو حرفوں کو ہم نے جوڑا کٹنگ کر کے، اس سے ایک شیپ تیار ہوئی، وہ کیا پڑھی جائے گی، پھر اس شیپس کی کتنی شیپس کریٹ ہو سکتی ہیں، اس حرف کی کتنی شیپس موجود ہیں قرآن مجید میں، نورانی قاعدے میں، ہم ان پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں بناؤ سگار ہمارا مکمل ہوا، ہم شیپس پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہم نے سین شین کی دو شیپس پڑھ لی، کٹنگ کمپلیٹ، صاد ضاد کے دو شیپ کٹنگ کمپلیٹ، طا ظا کا ایک شیپ مکمل۔ آج ہم عین اور غین کے بارے میں بات کریں گے۔ عین کے بھی 4 شیپس ہیں، یعنی کہ 4 طریقوں سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی آئے گی، اور اسی طریقے سے غین بھی 4 طریقوں سے لکھی ہوئی آئے گی۔ تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں عین کے بارے میں۔ جی ہم بچے سے پوچھیں گے کہ بیٹا یہ والا لیٹر کون سا ہے، وہ بچہ کہے گا عین عین۔ اگر اس کی عین کلیئر ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو آپ عین کا اس کو مخرج بھی بتائیں گے، اور عین کے نکلنے کی جگہ بھی بتائیں گے، اس کو تھوڑا سا پریکٹیکل بھی کروا دیں گے۔ جی بیٹا یہ کیا ہے، عین، اور یہ کیا ہے، غین۔ اگر ہم ایک ڈاٹ اوپر لگا دیں، یہاں پر یہ والا ڈاٹ مٹا دیں تو کیا بن جائے گا، یہ والا ڈاٹ مٹا دیا، یہ کیا ہے، غین۔ گڈ جاب، آپ بہت جینیس ہو، آپ کو سارا یاد ہے ماشاء اللہ۔ جی آگے یہ والا، یہ کیا ہے، وہ کہے گا جی حمزہ۔ گڈ جاب بیٹا، میں نے آپ کو حمزہ کے بارے میں ایک نوٹ بتایا تھا، کیا وہ آپ کو یاد ہے؟ وہ کہے گا جی بالکل مجھے یاد ہے، کہ حمزہ کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ یہ بات آپ نے دہرا دینی، اگر اس کو سمجھ میں نہ آئے تو یہاں پہ جی بیٹا یہ اس حمزہ کے بارے میں نے آپ کو کیا بات بتائی تھی، جی حمزہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا، حمزہ سنٹینس میں بھی اکیلا آتا ہے، یہ کمپلیٹ لیٹرز میں سے ہے، الف طا ظا واو حمزہ۔ اور بیٹا کمپلیٹ لیٹرز جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں وہ کتنے ہیں، بچہ کہے گا جی وہ 5 ہیں۔ ویری گڈ، کون کون سے، وہ ریویژن ہو جائے گی، الف طا ظا واو اینڈ حمزہ۔ گڈ جاب، تو یہ جو حمزہ ہے یہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوگا۔ جی بیٹا آگے چلیں، یہ کیا ہے، عین زا، لیکن وہ حمزہ زا پڑھے گا۔ اگر بڑا بچہ ہے سمجھدار ہے پھر تو وہ عین زا پڑھ لے گا، چونکہ اس کو شیپس کی مکمل پہچان ہے، شیپ مکمل یاد ہے اس کو، لیکن وہ بسا اوقات بچہ یہ پڑھتا ہے حمزہ زا۔ اب حمزہ زا اس کو کیوں پڑھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ حمزہ پرپل کلر میں ہے، زا بلیک کلر میں ہے، تو جتنا حصہ پرپل کلر کا ہے اتنا ہی یہ والا ہے، تو اس وجہ سے وہ جیسی اس کو دیکھتا ہے تو اس کو حمزہ پڑھ دیتا ہے۔ تو لکھنے والے نے ماشاءاللہ بڑی سوچ سمجھ کر یہ مثال لکھی ہے، حمزہ کے بعد عین زا ایک سوچ سمجھ کے لکھا جانے والا لیٹر ہے، ٹھیک ہے، چونکہ لکھنے والے کو معلوم تھا کہ حمزہ اور عین زا میں دشواری پیش آ سکتی ہے، تو بچے کو یہیں پہ بات سمجھا دی جائے کہ حمزہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا، لیکن عین جو کٹنگ والا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے 2 شیپس پڑھا دی، یہ یوں سمجھ لیں آج میں آپ کو ہی پڑھاؤں گا، بچے کو تو نہیں پڑھا رہا میں، یوں سمجھیں، کیونکہ بچے کو آپ تھوڑا تھوڑا پڑھائیں گے اور ان کو رٹا لگوائیں گے شیپس کا۔ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، تو عین کی جو شیپ نمبر 1 ہے وہ یہ والی ہے، کمپلیٹ۔ عین کی شیپ نمبر 1 یہ ہے کمپلیٹ، اور عین کی شیپ نمبر 2 کٹنگ والی سیم یہی والی ہے، کہ یہ جو عین ہے یہ اس کی سیم ہے، اگر ہم اس کا اتنا پارٹ ہٹا دیں تو یہ سیم بن جائے گا۔ اب عین کی شیپ نمبر 3 جو ہے وہ 3 بھی ہے
وہ آئین کی شیپ نمبر 1 بھی ہے۔ آئین کی شیپ نمبر 3 ہم اس اعتبار سے کہیں گے کہ یہ تیسرا سٹائل ہے، اور آئین کی شیپ نمبر 1 ہم اس اعتبار سے کہیں گے کہ یہ جو لکھنے کا سٹائل ہے اونٹ کی کوہان کی طرح ہے، لیکن یہ کمپلیٹ آئین ہے، یعنی کہ اونٹ کی کوہان کی طرح کمپلیٹ آئین اور اونٹ کی کوہان کی طرح کٹنگ والی آئین۔ تو اگر ہم بالترتیب دیکھیں تو یہ صاد آئین میں جو آئین ہے یہ نمبر 3 پر آئے گی، با عین دال پر جو آئین ہے یہ نمبر 4 پر آئے گی۔ اور اگر ہم دو حصے کر دیں، آئین کمپلیٹ شیپ نمبر 1، آئین کٹنگ شیپ نمبر 1، آئین کمپلیٹ شیپ نمبر 2 شیپ نمبر 1، آئین کمپلیٹ شیپ نمبر 2 سے مراد دوسری شیپ ہوگی اور نمبر اس کا 1 ہوگا، آئین کٹنگ شیپ نمبر 2 نمبر 2، تو یہ کٹنگ والی ہوگی۔ لیکن آپ نے بچے کو ایسے نہیں سمجھانا، آپ نے کہنا ہے جی آئین کی 4 شیپس ہیں، ٹھیک ہے، آئین کی شیپ نمبر 1 آپ نے یہاں پہ 1 لکھ دینا ہے، آئین کی شیپ نمبر 2 یہاں پہ 2 لکھ دینا ہے، آئین کی شیپ نمبر 3 اور آئین کی شیپ نمبر 4۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کو تو یہ سمجھا دیا کہ آئین کی شیپ نمبر 1 یہ ہے، آئین کی شیپ نمبر 2 یہ ہے، آئین کی شیپ نمبر 3 یہ ہے، آئین کی شیپ نمبر 4 ہے، تو اس کی جو کنفیوژن ہے اس آئین کے بارے میں وہ کیسے ختم ہوگی، وہ کیسے کمپلیٹ ہوگی؟ اب بچے کو تو نہیں پتا، بچہ تو بس اوقات مکس اپ کر جائے گا، تو ہم اس کے لیے ایک ٹرک یوز کرتے ہیں اور وہ ٹرک ہے اونٹ۔ اس ٹرک کا نام ہے جی اونٹ، وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ جیسا کہ یہاں پہ آ جائیں، یہ دیکھیں جی بہت سارے اونٹ، کوئی بھی امیج آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، جیسا کہ میں نے یہاں پہ کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں جی، یہ ہے اونٹ کی کوہان، یہ ہے اونٹ کی کوہان، جس طریقے سے یہ ہے، یہ ہم اس بچے کو جب بتائیں گے کہ بیٹا آئین کا جو ماؤتھ ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، آئین کا جو ماؤتھ ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اب یہ بات میں نے کیوں کی ہے آئین کا ماؤتھ اوپر کی طرف ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آئین کا شیپ ہے اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے حمزہ سے ریلیٹڈ، کہ حمزہ سے ریلیٹڈ اس میں کویسچن پیدا ہو رہا ہے۔ اس آئین میں بھی حمزہ سے ریلیٹڈ اس میں شبہ پیدا ہو رہا ہے، کویسچن ہو رہا ہے، لیکن اس آئین میں جو شبہ آگے چل کر آئے گا وہ میم کے بارے میں آئے گا۔ تو جب ہم آئین اور میم کا فرق بچے کو بتا دیں گے، کیونکہ یہاں ہم نے میم کی بات تو نہیں کرنی، اگر بچہ بڑا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو یہی کہنا ہے کہ یہ آئین کیسے ہے؟ اونٹ کی کوہان کی طرح۔ یہ آئین کیسے ہے بیٹا؟ اونٹ کی کوہان کی طرح۔ اونٹ کی کوہان کی طرح آئین کمپلیٹ، اونٹ کی کوہان کی طرح آئین کٹنگ۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو یہ بات سمجھا دیں گے۔ تو حمزہ اور آئین زا میں خوب بتا دینا بیٹا یہ حمزہ کیسے ہو سکتا ہے، حمزہ کسی کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں بیٹا، پھر یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا آئین۔ بیٹا یہی شیپ آپ کہیں پر دیکھیں قرآن مجید میں، اگر کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ ہے تو آپ نے آئین بولنا ہے، اگر ایڈ نہیں ہے تو آپ نے حمزہ بولنا ہے۔ حمزہ کی تفصیلی بات یہاں پر بھی آئے گی، الف حمزہ واو حمزہ یا حمزہ پر بھی۔ تو یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے بتا دیا کہ بیٹا جیسے اونٹ کی کوہان، یہ دیکھیں جیسے اونٹ کی کوہان ہے، یہ دیکھیں جیسا کہ یہ دیکھیں اونٹ کی کوہان ہے، یہ آئین اونٹ کی کوہان کی طرح بھی ہوتی ہے۔ تو آئین حمزہ کا فرق بھی کلیئر ہو گیا اور دوسرا بھی فرق کلیئر ہو گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ ایم ایس ورڈ کے اندر۔ جی بیٹا یہ کیا ہے؟ آئین۔ اچھا جی یہ کیا ہے؟ اوکے کہے گا آئین زا۔ بیٹا یہ حمزہ زا کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ سوال کریں گے بیٹا اس کو حمزہ زا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وہ کہے گا جی حمزہ کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا۔ ویری گڈ، گڈ جاب، کیونکہ آپ نے اچھی طرح کلیئر کروانا ہے۔ حمزہ کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہو سکتا، حمزہ کسی کے ساتھ ایڈ نہیں ہو سکتا۔ اچھا بیٹا یہ نیکسٹ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ کے ساتھ اگر میں الف لگا دوں تو کیا بن جائے گا؟ حمزہ الف۔ حمزہ کے ساتھ اگر با لگا دوں، حمزہ با۔ اگر میں کاف ہا لگا دوں،
حمزہ ہا، اگر میں لام لگا دوں حمزہ لام، بیٹا یہ حمزہ لام اکٹھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، الگ ہے. گڈ جاب. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ ہے عین، یہ کیا ہے؟ عین. اگر اس کے ساتھ میں تو لگا دوں تو کیا بن جائے گا؟ عین تو. اگر میں با لگا دوں عین با. اگر میں نون لگا دوں عین نون. بیٹا یہ حمزہ کیوں نہیں ہے؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں، کویشچن کر رہا ہوں. وہ بھی بتائے گا جی حمزہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا مولانا جی. گڈ جاب، کلیپنگ. یعنی کہ ہم نے سمجھانا بھی ہے اور اس کو داد بھی دینی ہے اور اس کو خوش بھی کرنا ہے. کیوں خوش کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کا مینٹلی طور پر ویو چینج ہو جائے اور وہ ایک دفعہ اپنے دماغ کو ادھر لے جائے پھر واپس آئے. جی اگر میں اس کے ساتھ لام ایڈ کر دوں تو عین لام. اگر میں یا ایڈ کر دوں عین یا. اگر عین کے ساتھ میں ہا ایڈ کر دوں عین ہا. اگر عین کے ساتھ میں تا ایڈ کر دوں عین تا. میں عین بھی بتا رہا ہوں، تا بھی بتا رہا ہوں. گڈ جاب. اگر میں را ایڈ کر دوں عین را. اگر میں عین کے ساتھ عین ایڈ کر دوں اونٹ کی کوہان والی تو کہے گا عین عین. بیٹا یہ حمزہ کیوں نہیں ہے؟ یہ والا عین سے جو پہلے ہے یہ حمزہ کیوں نہیں ہے؟ اس کو تو حمزہ ہونا چاہیے تھا. یہ حمزہ کیوں نہیں ہے؟ وہ پھر فوراً بتائے گا کہ یہ حمزہ نہیں ہے کیونکہ حمزہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا ہے. حمزہ کسی لیٹر کے ساتھ ایڈ نہیں ہوتا ہے. گڈ جاب، گڈ جاب.